بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی تابناک شعاعیں بخیر رہی تھیں۔ وہی عرب جو کچھ عرصے پہلے انتقام کی آگ میں جلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت تمام بھائی بھائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر جب اکٹھا ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ قائم کیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کے چشم چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے چچا زاد بہن تھی۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ ان کو زبیدہ دودھ پلانے والی متانی کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحجہ 125 ہجری میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور مدعوؤں کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ ہے۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، نہر ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسماعی کو بلوا کر پوچھا، امیر المؤمنین مجھے نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اسماعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیتوں میں جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی۔ حاشیہ برداروں کے کہنے پر کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں چند اشعار سنائے، مگر ردیف اور قافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا محفوظ ضمیر اچھی طرح سے ادا نہ کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کے بجائے گستاخی عیاں تھی۔ حشم و حدم نے شعر کی عبارت کو ملکہ کی بے ادبی پر محمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ملکہ نے اس سے کہا، ترجمہ، اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات کہنے کی ہو مگر اس سے لغزش ہو جائے، ایسا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی نیت بری ہو مگر وہ اچھی بات کہہ جائے۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت میں 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محال میں قرات کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھیں،
اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاعت سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال کرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منع کے جنوب میں صرا کے مقام پر ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا، پانی نہر میں لے جایا جاتا تھا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو رات دن محنت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک زر پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگراں حضرات نے اخراجات کی تفصیل ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیے اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کی وفات بغداد میں جمادی الاولیٰ 216 ہجری میں ہوئی، اور وہ اس دنیا سے کوچ فرما گئیں۔